اندر میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہو گیا. ہن ہور کوئی نبی دنیا تے نہیں آنا. ہاں ایک نبی نے آنا ہے، وہ پہلے ہی زندہ ہے، جنہ دا نام عیسیٰ علیہ السلام. انہاں نوں وجہ تھی کر موت نہیں آئی. جنہاں نے انہاں یہودیاں تے عیسائیاں دی مرمت کرنی ہے، انہاں دا حساب کتاب کرنا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نائب بن کے آن گے. پھر نبی پاک علیہ السلام دے صحاب رضی اللہ نے دنیا تے تبلیغ فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے اللہ دے فضل و کرم نال. آقا علیہ السلام دی آل نے تبلیغ فرمائی. آؤ حق دے بولیا اور دنیا نو دس دیتا کہ آقا علیہ السلام دی آل اے قیامت تک دین دی تبلیغ کرتی رہے گی. یاد رکھو اولیاء دا سلسلہ بند نہیں ہونا قیامت تک. اے اولیاء اللہ کسے قوم وچوں مسلماناں دے وچوں بنا سکتا ہے. میرے مسلمان بھائیو شاعر کہندا ہے تو شمع سبت اے گل آیا جو سرے محفل، پروانہ بنے بلبل بلبل بنے پروانہ. شمع جڑی ہوندی ہے اے جلدی رہندی ہے، انسان نو اس دے ذریعے فائدہ ہوتا ہے، انسان نو اس دے ذریعے فائدہ ہوتا ہے. تے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دی عبادت کرتا ہے، اللہ دے حکم دی تعمیل کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، کچھ وقت لئی کاروبار بند کر دیتا ہے، انہوں قبر وچ بھی سکون ملتا ہے تے 50,000 سال دے دن بھی سکون ملے گا. جیڑا پرواہ نہیں کرتا اللہ بھی اس دنوں دی پرواہ نہیں کرے گا، عذاب دے وچ گرفتار ہی رہے گا. تے شمع جڑی ہوندی ہے وہ جلدی رہندی ہے، انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو فائدہ ہوتا ہے. فرمایا بدر کی چاندنی جس طرح حد نگاہ سے پرے اور پرے دور دور میلوں تک روئے زمین پر چھا کر اپنے جوبن کی بہار دکھاتی ہے. تے چاند جڑا ہوتا ہے، چاند جس ویلے زیادہ دن گزرتے ہیں 14ویں دا چاند ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، 15 تک پہنچ جاتا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے. اور فرمایا اسی طرح بالکل اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی کرامت، بزرگی، فیض، کرم کا چرچا بر صغیر پاک و ہند سے نکل کر عرب ایران میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں پھیلا. کہ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ دی فرمایا اس تو وڈی کیڑی کرامات ہے، اس تو وڈی بزرگی بڑائی کیڑی ہے کہ آپ دا فیض ہر طرف پھیلے ہویا ہے. فرمایا بر صغیر کی، پاک و ہند کی، عرب ایران کی، ہر علاقے دے اندر آپ دا فیض جاری و ساری ہے. اور پورے عالم اسلام دے اندر آپ دا چرچا ہے، آپ دی مشہوری ہے. اور ایک چرچا کس وجہ تو ہے، ایک مشہوری کس وجہ تو ہے؟ آپ نے اللہ اور اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکمات زندگی گزاری. آج ایویں ہر جگہ تے حق فرید یا فرید دا نعرہ نہیں لگتا، اس واسطے لگتا ہے آپ نے نمازاں دی پابندی کر کے دکھائی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل کر کے دکھایا. ایویں نہیں جا کے کیا جندہ السلام علیکم یا ولی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی. آپ نے نماز، روزہ، کلمہ، حج ہر طرح دی پابندی کی تھی
اور علم دین حاصل کیتا اور پھیلایا۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ دا فیض پوری دنیا دے اندر پھیلیا ہوا ہے۔ فرمایا اسی طرح بابا فرید کی حق پرستانہ زندگی نے روحوں کو تازگی اور تبندگی بخشی اور عشق کی حقیقی لذت سے آشنا کیا اور دماغوں کو مستی توحید سے پر کر دیا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق بولے آئے اور دلوں منور کیتا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانا نال، اور اللہ دا عشق پلایا ہے اور اللہ دی توحید دی طرف بلایا ہے اور کلمہ اسلام بلند فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ توحید پڑھایا ہے۔ لیکن ایک کوئی حکم نہیں دیتا میرے مزار میں کوئی سجدہ کرے یا تزیمی سجدہ کرے، اے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں۔ جڑے لوگ اس طرح کا کام کر دیں وہ جاہل لوگ ہیں۔ اس وقت شریعت اسلام دے اندر شریعت اسلام دے اندر نہ تزیمی سجدہ جائز ہے اور نہ کسی ولی کی قبر کو مطلب سجدہ جائز ہے، کوئی جائز نہیں۔ یہ جڑے اندر نہ سی سنی آلے سنت و جماعت جناب ولیاں دیاں قبروں کو سجدہ کرنے اسی کوئی حکم نہیں دیں گے۔ حالانکہ بندہ چومے تے متھا نہ رکھے مزار دے اتے، چوم دے ٹھیک ہے، نہ چومے تے کوئی مسئلہ نہیں، اگر چوم دائے تے متھا نہ رکھے، کیونکہ ساڑھے بابیاں نے توحید دا اعلان فرمایا، اللہ دی عبادت دی طرف سانو لایا ہے اور فرمایا دماغاں نو صحیح کیتا ہے۔ جنہ دماغاں دے اندر اللہ دی یاد نہیں سی انہاں دے اندر اللہ دی یاد پائیے اور اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا۔ فرمایا اللہ اللہ کیا شان ہے اس مرد حق کی، اللہ اللہ کیا شان ہے اس مرد حق کی، آگاہ کیا اور کفر و شرک ختم کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا انسان گمراہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، انسان گمراہ سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، انسان بھٹک رہا سے اور انسان گمراہ ہویا سے، انسان رستے تو ہٹیا ہویا سے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں اندھیرے دے وچوں طریقی وچوں کٹ کے روشنی طرف لے کے آئے۔ انسان بے نمازی سی، انسان نمازی بنایا، آقا علیہ السلام دا عشق پلایا، کنے بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بجلی بن کر کھوندا، جس طرح بجلی آندی ہے تے لائٹاں چل پئی گیاں، اللہ دے ولیاں نے اس طرح دلاں نوں پاک کیتا اور جسماں نوں منور کر دیتا اور ایسا منور کیتا کہ دنیا دے اتے انہاں دے جڑے مرید ہوئے، غلام ہوئے، انہاں نے آقا علیہ السلام دا عشق پلایا اور فرمایا رحمتوں کی بارش بن کر برسا، چار سو نور توحید کا اجالا اور حق کا بول بالا کر دیا۔ اے جڑے لوگ کہندے ہیں نا کہ ولیاں نے تے کچھ بھی نہیں کیتا، اے ولی تے کوئی شے نہیں ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے، اے خود کوئی شے نہیں ہے، ہر طرف کلمہ اسلام بلند کیتا اور مسلمان کیتے، ہندوانوں کلمہ پڑھایا، اللہ دی بارگاہ دے وچ جھکایا۔ انہاں دا نام بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ۔ انڈیا دے اندر دیکھ لو کم و بیش 22 تو زیادہ خواجے نے، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آل رسول نے، مسلمان تے عقیدت رکھ دے نے، ہندو بھی آپ تے در تے آ کے مٹھائیاں منڈ دے نے، حالانکہ غیر مسلم بھی اولیاء اللہ دی تعظیم کر دے نے۔
احترام کرتے ہیں تے جنہ دی کوئی شان نہیں، جڑے کچھ بھی نہیں، اے جڑے کوئی شے نہیں، اے نیٹ تے بہ کے کہندے نے استغفر اللہ بابے کوئی شے نہیں، استغفر اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، فرمایا حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی وہ شمع ہدایت ہے جس نے کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نور حق کا اجالا کیا، نور حق کا اجالا کیا اور توحید الہی کا بول بالا کیا، توحید الہی کا بول بالا کیا، اور ان کی رہنمائی نے کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو سیدھے راہ پر لگایا، سیدھی راہ پر لگایا، اور فرمایا کہ مسافر کو منزل تک پہنچایا، مسافر کو منزل تک پہنچایا اور صحیح پتہ بتایا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملی اور نور ملیا، اندھیریاں دے وچوں کڈ کے روشنی کی طرف بابا فرید رحمت اللہ تعالی لے کے آئے اور توحید دا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو عبادت کی طرف لایا، اور آپ دی رہنمائی دی وجہ نال لوگ کفر کرن تو چھڑ کے کفر کرتے سی، شرک کرتے سی، اللہ دے علاوہ بتاں دی عبادت کرتے سی، بتاں دے اگے جھکتے سی۔ آپ نے توحید دی دعوت دیتی، کفر شرک جڑے لوگ ڈبے ہوئے سی بتاں نو سجدہ کرتے سی، انہاں انسانوں سیدھی راہ تے لایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سرزمین پنجاب میں جو بت پرستی تھی اس کو آپ نے اپنی مخلصانہ اور مجاہدانہ اور ہمت اور جرت کے ذریعے کفر و شرک نو ختم کیتا۔ ہن بھی تسی ویکھ لو پاکستان دے اندر کسے نہ کسے علاقے دے اندر سکھاں دیاں جگہ ہی بنی ہوئی ہیں، انہاں بت پرستاں دیاں جگہ بھی بنی ہوئی ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں۔ اے عام کام ہوندا، اے بزرگان دین نے کفر اور شرک کو لوگاں نوں روکیا تے کلمہ پڑھایا ہے۔ اس واسطے پورے پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا جا رہا ہے، تے انہاں ولیاں دی تعریف کیتی جا رہی ہے، انہاں ولیاں دے مزاراں تے جایا جاندا ہے۔ اسی کسے ولی دی عبادت نہیں کرتے، اسی انہاں دی تعظیم کیوں کرنے ہیں؟ انہاں نے اللہ دی تعظیم کرائی، انہاں نے کلمہ اسلام پڑھایا اور مسلمان کیتا۔ ایویں نہیں جا کے اسی کہنے السلام علیکم یا ولی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لوگ کفر کرتے سی، شرک کرتے سی، اللہ دی عبادت نہیں کرتے سی، اور بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستیاں نے کلمہ پڑھایا اور تبلیغ فرمائی، اور فرمایا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جن انسانوں کے اندر نور نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، ان کے اندر ہدایت آ گئی اور وہ سیدھے راہ پر چلنے والے بن گئے۔ فرمایا لکھاں ہزاراں انسان بھٹکے ہوئے نور ایمان تو روشن ہو گئے، نور ایمان انہاں دے دلاں دے اندر آ گیا۔ بے نمازی سی تے نمازی بن گئے، سنت رسول تے عمل نہیں کرتے سی تے سنت رسول تے عمل کرن والے بن گئے۔ اے انہاں بزرگاں دا فیض ہے جڑا اج اسی ممبراں تے بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی اذان دینے ہیں، اسی نمازاں پڑھنے ہیں اور ایک دوسرے نو نیکی دی راہ دی طرف لے کے آنے ہیں اور قرآن پڑھنے ہیں، اللہ دی توحید دا اعلان کرنے ہیں۔ اور فرمایا لکھن والا لکھتا ہے کہ فرمایا ان چراغوں نے کئی چراغ جلا دیے، کیونکہ ایک چراغ کے ذریعے کتنے انسانوں کو روشنی ملتی ہے۔ پہلے تو انہوں پتہ ہے یہ لال ٹیناں ہوندیاں سن، بجلی نہیں ہوندی سی، اگر بتیاں موم بتیاں جلائیاں جاندیاں سن، دیوا بالیا جاندا سی۔ اسی طرح ایک علاقے چ ولی آیا، اج دیکھو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے مزار دے قریب مسجد ہے، پتہ نہیں ہزاراں لکھاں لوگ اس سے نماز پڑھتے ہیں، تے معلوم ہویا اللہ دے ولیاں نے توحید دا اعلان فرمایا، کفر و شرک دا کوئی حکم نہیں فرمایا۔ اے جڑے آندے نا اتھے تے جناب لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت خاص آپ تے سی کہ نیک نام بادشاہ فرق شاہ کی اولاد
اور انقلابات زمانہ کے ہاتھوں سلطنت اور حکومت بیٹھی، ان کے لیے تخت و تاج سنبھالنا اور وطن عزیز میں رہنا بھی دشوار ہو گیا۔ قاضی شعیب جو فرخ شاہ کے پڑپوتے تھے، انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، اللہ کا نام لیا، ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ایک دوسرے سے دوسرے علاقے میں جانا، اور اللہ کا نام لیا، ہندوستان کی طرف گئے اور باقی زندگی ایام عزت اور آبرو کے ساتھ گزارے، تاکہ فرمایا اس وقت تک ہندوستان کے وسیع علاقوں میں یعنی پنجاب، دہلی، اجمیر شریف وغیرہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور سلطان شہاب الدین غوری فرمایا آئے اور سلطنت تھی ان کی، اور قاضی شعیب کی فرمایا سوتے جھیل کر پنجاب کے مرکزی مقام لاہور پہنچے، اور چند دن آپ نے قیام کے بعد قصور ضلع لاہور میں آئے اور اداری مستقل رہنے لگ گئے۔ آخر تقدیر نے یاوری کی مدد کی اور قسمت کا ستارہ چمکا۔ سلطان شاہ شہاب الدین غوری بڑا مردم شناس اور قدردان بادشاہ تھا، یعنی اچھا بادشاہ تھا۔ تو جب آپ کو آپ کے علم اور فضل، خاندانی عظمت اور وجاہت کا علم ہوا، تو اس نے آپ کو بلا کر کوتوال علاقہ ملتان کی جاگیر آپ کے سپرد کی۔ اس طرح آپ کو ہر طرف سے فرمایا گمنامی سے نکلنے کا موقع ملا اور عزت کی زندگی بسر کرنے لگے، اور اچھا خاصا آپ کو موقع مل گیا کہ جڑا نیک نامی بادشاہ فرق سی، اے بڑا اچھا شخص سی، انہیں سمجھا ہون تے حکومت سنبھالنا تے بڑا مطلب مشکل ہے، تاج و تخت سنبھالنا مشکل ہے، وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے رہنا۔ فرمایا قاضی شعیب جڑے فرخ شاہ دے پڑپوتے سی، فرمایا انہوں نے سوچا کہ باقی دی زندگی عزت اور آبرو دے نال گزارنی چاہیے۔ انہوں نے ہندوستان دی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا اور ہندوستان پہنچے، اوتے مسلمانہ دی حکومت قائم ہو چکی سی، اور سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالیٰ آئے ہوئے سی۔ قاضی شعیب نے فرمایا بڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں، سفر کیتے اور لاہور بھی آئے، ایتھے رہن لگ گئے۔ آخر تقدیر نے مدد کی اور رات دا ستارہ چمکیا۔ سلطان شہاب الدین غوری اچھا شخص سی، عزت کردہ سی نیک لوگاں دی، آپ دے علم اور مرتبے نو پہچانیا اور آپ کو کوتوال بلایا۔ فرمایا علاقہ ملتان دی جگیر آپ دے سپرد کر دیتی، آپ نے دے دیتی۔ اس طرح آپ دا نام زیادہ مشہور ہو گیا اور آپ کو موقع مل گیا، آپ اچھی زندگی بسر کرنے لگے، گزارن لگے۔ قاضی شعیب کا فرمایا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا کمال الدین سلیمان، یہ بڑا نیک تھا اور پابند صوم و صلاۃ علوم دینیا کے زیور سے اچھی طرح آراستہ تھا۔ جب شاہ کمال الدین سلیمان جوان ہوئے تو ماں باپ کو فرمائے پر ناتا کی تلاش ہوئی، جو اس بستی میں ایک نیک بزرگ مولانا ولی الدین رحمت اللہ تعالی، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، رہتے تھے۔ ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی، تو قاضی صاحب نے ان کے ہاں بیٹے کے ناتا سے پیغام بھیجا۔ مولانا ولی الدین رحمت اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام فرمایا قاسم خاتون تھا۔ یہ لڑکی کیا تھی؟
10 انگلیاں اور 10 چراغ گھر میں علم کی گن گاتی. بیٹی نے باپ سے بہت کچھ سیکھا، قرآن مجید حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی، نماز روزہ کی سختی سے پابندی کی. ہن تے باپ بیٹی نو نہیں نماز دا پابند بنا سکتا، بیٹے نو نہیں بنا سکتا، بیوی نو نہیں بنا سکتا، جس کی وجہ نال اذان آندی سویرے سارے مسلمان سنتے ہوندے، کوئی خوش قسمت آ کے نماز پڑھتے. اے بابا فرید دے خاندان دی ابتدا سنا رہے ہیں. فرمایا نماز روزہ کی سختی سے پابندی تھی، خدا پرستی دینداری کے ماحول میں وہ پل کر پروان چڑھی تھی، اس لیے وہ سرتاپا اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. بیٹی کا جوان ہونا تھا کہ ماں باپ کو نکاح کی فکر ہوئی. قاضی شعیب کے بیٹے کو پیغام آیا، رشتے کی بات چیت ہوئی ہے. لڑکا نیک تھا، شریف تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا. دونوں طرف سے جب رضامندی ہوئی تو منگنی ہوئی اور شادی کر لی گئی. میرے مسلمان بھائیوں کہ توجہ فرماؤ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے والدین دے بارے کہ آپ دا جیڑا سلسلہ ہے کتنا نیک سا. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. قاضی شعیب رحمت اللہ تعالیٰ دا ایک لڑکا سی جس دا نام کمال سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ سی. بڑا نیک سی، نماز پڑھتا سی، نماز دا یعنی صوم و صلاۃ دا پابند سی، اور علم دین بھی حاصل کیتا ہویا سی. اور علم دین آپ دے کول بڑا سی. جس ویلے شاید کمال الدین سلیمان نے فرمایا جوان ہو گیا ہے بیٹا، فرمایا ماں باپ دے ناتے دے نال مشورہ کیتا. فرمایا اس بستی دے اندر ایک نیک بزرگ رہندا ہے جنہاں دا نام وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی ہے. فرمایا بڑے اللہ والے بزرگ اور بڑے نیک سیرت سی. فرمایا انہاں دی ایک جوان لڑکی ہے. فرمایا گل کیتی جاوے رشتے دے بارے. قاضی شعیب نے فرمایا ہاں پیغام بھیجا جاوے. فرمایا مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی فرمایا بڑے اللہ والے بزرگ نے. فرمایا انہاں دی ایک بیٹی ہے جنہ دا نام قاسم خاتون ہے. فرمایا بڑی لڑکی نیک تے پرہیزگار ہے، شریعت اور سنت دی پابند ہے اور نیک سیرت ہے. فرمایا قرآن مجید بھی سکھیا ہوا ہے اور حدیث شریف دا بھی علم حاصل کیتا ہے. نماز دی بھی پابند ہے، بڑی سختی دے نال نماز دی پابندی کر دی ہے، اور دیندار بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیق بھی ہے، اچھے ماحول دے اندر پلی پڑی ہے. فرمایا اسلام اسلام ہر طرف نظر آتا ہے. میرے مسلمان بھائیو فرمایا بیٹی جوان ہو گئی ہے. قاضی شعیب نے پیغام بھیجیا رشتے دے واسطے گل بات کیتی جاوے. فرمایا جس ویلے گل بات ہوئی فرمایا دونوں دی رضامندی دے مطابق فرمایا جھٹ پٹ منگنی ہوئی نکاح کر دیتا گیا. مطلب ہے جس ویلے اولاد جوان ہو جاوے انہاں دی منگنی کر دیتی جاوے، شادی کر دیتی جاوے تاکہ کسی گناہ دے وچ نہ مبتلا ہوں، کوئی گناہ نہ کرن. اج کل تے مسلماناں دی یہ حالت ہے، بڑا بڑا امیر ہوئے بھاویں لڑکی اونی دیر بڈھی ہو جائے، امیر بندہ چاہیے تو اسلام کے اندر پہلے نیک بندہ ویکھو، چنگا بندہ ویکھو، پرہیزگار ویکھو. ہن ویکھیا جاتا ہے امیر ہوئے چاہے وہ شرابی ہوئے، چاہے وہ زانی ہوئے، چاہے بڑا بڑا گناہگار ہو. یہ ویکھیا جی کس طرح شادی ہوئی اللہ دے ولیاں دی. لڑکی بھی نیک اور نوجوان بھی نیک، بیوی بھی نیک اور مرد بھی نیک. میرے مسلمان بھائیوں کہ میاں بیوی کی حیثیت سے شیخ کمال الدین سلیمان اور بی بی قاسم خاتون میں بڑی محبت اور الفت. آخر شادی کا نتیجہ اولاد اچھی پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے
دوسرے کے بعد 3 بیٹے عطا کیے. آپ نیک بنا گے پہلے تو اولاد نیک بنے گی. جے آپ ادھروں ہوئے حیا نسلا تے ستے رہاں گے. حیا نسلا فلم بند نہیں ہوتی، حیا نسلا گیم نہیں بند ہوتی، حیا نسلا فلم نہیں بند ہوتی، حیا نسلا تے گھوڑ ناچ ٹاپ اور کتے لڑانے بند نہیں ہوتے، گانے نہیں بند ہوتے، فلماں نہیں بند ہوتی. تے پھر ویس سوچ لینا کہ نیک اولاد نہیں کدے بنے گی. پہلے خود نو نیک بنانا پائے گا، پھر ہی باقی اولاد نیک بڑھے گی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے. بڑے بیٹے کا نام اعزاز الدین محمود رکھا اور درمیانے بیٹے کا نام فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالیٰ رکھا، اور تیسرے بیٹے کا نام نجیب الدین متوکل تھا. اے میرے مسلمان بھائیو، شادی ہوگی، اللہ نے اولاد دیتی نیک، میاں بیوی نیک، تے اولاد پھر نیک کس طرح ہوگی؟ فرمایا شادی ہوئی، دونوں میاں بیوی نیک پرہیزگار. ہن تے اسی اینا نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر واسطے اللہ تعالیٰ دے رسول دے فرمان سن لیے دکان بند کر دیے. یہ ہوئی وجہ ہے. پھر اولاد ہوئے گی، وہی دکانہ چلائے گی. یہ ہمیشہ نہ دکانہ رہن گیا اور نہ دنیا رہنی. میرے مسلمان بھائیو، نیک اولاد پیدا ہوئی. فرمایا ایک بیٹے دا نام اعزاز الدین محمود رکھیا گیا اور درمیانے بیٹے دا نام حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. تیسرے بیٹے دا نام نجیب الدین متوکل رکھیا گیا. فرمایا 5 سن 84 ہجری دے وچ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ کا نام اصل ہے فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالی. فرمایا کسے معلوم تھا آج کل کہیں بچہ کل کو بڑا روحانیت والا اور شہنشاہ بن جائے گا اور مخلوق خدا ان کے پاس آئے گی، عبادت کا طریقہ سیکھے گی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے مزار پر مخلوق آئے گی جس طرح سمندر اور دریا میں پانی آتا ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں اور پھول نشاور کرتے ہیں. جنہوں یقین نہ ہوئے آج بھی جا کے ویخ لے، کوئی منکر بولے، کوئی منکر بولے شاید. میرے مسلمان بھائیو، فرمایا اے بیٹا سونا شہزادہ 5 سن فرمایا 84 ہجری دے وچ پیدا ہویا. کسے نو کی معلوم سی اے مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی دے نام تو مشہور ہو جائے گا. اور فرمایا تاریخ مشائخ و ہند دے وچ فرمایا بابا فرید گنج شکر مشہور ہو جائے گا. آپ دا شجرہ نسل فرمایا کہ فرق بادشاہ کابل دے اس کتاب کے مطابق 17 واسطوں سے سلطان ابراہیم بن ادم اور 22 واسطوں سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ کون نے؟ حضور علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ کون نے؟ حضور علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ. میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ. فرق شاہ بادشاہ دے نال 17 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ ملتا ہے اور سلطان ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی دے نال 22 واسطیاں دے ذریعے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے نال بابا فرید رحمت اللہ تعالی دا سلسلہ ملتا ہے. ہن یہ سلسلہ کس طرح ملتا ہے؟ پہلے سلسلہ نسب وہ ہوتا ہے جی ہوں میرا باپ پھر اس کا باپ پھر اگے اسی طرح. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی بن شیخ کمال الدین شاہ، شیخ کمال الدین سلیمان بن قاضی شعیب بن شیخ احمد بن شیخ یوسف بن شیخ محمد بن شیخ احمد المعروف فرق شاہ بن نصیر الدین بن شیخ محمود بن سمان شاہ بن شیخ سلیمان بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ بن شیخ اکبر بن شیخ ابو الفتحہ بن شیخ اسحاق بن شیخ سلطان ابراہیم بن ادم اور بن شیخ سلیمان
بن شیخ ناصر الدین بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہزادہ جنہاں دے کول سینکڑا کئی حدیثاں روایت نے. ہن جواہر افریدی دے اندر کہ جڑی میں کتاب تو پڑھ رہا اس کا نام ہے حیات افریدی, تسی بھی لے کے پڑھ سکتے ہو. یہ اس وقت دی میرے کول ہے جدن 8 روپے دی کتاب ملنے سے, 8 روپے دی, یہ پرانا چھاپا ہے. اور جواہر افریدی دے اندر آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے مبارک ہے. شیخ الشیوخ بابا فرید الدین گن شکر بن شیخ کمال الدین فروقی بن شعیب فروقی بن شیخ احمد بن شیخ محمد بن شیخ محمد شہاب الدین بن شیخ احمد بن شیخ محمد شہاب الدین المعروف فرق شاہ بادشاہ کابل بن شیخ نصیر الدین بن شیخ محمود بن مسعود بن شیخ عبداللہ بن شیخ واعظ اصغر بن شیخ واعظ اکبر بن شیخ ابو فتح بن شیخ اسحاق بن ابراہیم اعظم بن ناصر الدین, فرمایا ناصر الدین سلیمان اور بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا تمام تذکرے اس بارے میں خاموش ہیں کہ 1000 کوششوں کے باوجود یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ کے والد محترم کتنی دیر آپ کا سایہ آپ پر رہا, اور آپ نے ماں کی آغوش میں زندگی گزاری, اور آپ کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی. حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ دا جیڑا سلسلہ طریقہ دا سلسلہ کیڑا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ کسے نہ کسے پیر دا مرید ہوتا ہے, کسے نہ کسے پیر دا مرید ہوتا ہے. تے بزرگان دین فرماندے نے جن دا پیر کوئی نہیں ہوتا پیر شیخ شیطان ہوتا. فرمایا اس کا مرید ہے, اس کا پیر شیطان ہے. اے جڑے اللہ دے ولی نے, جیڑا بندہ انہاں دا مرید ہوئے گا قیامت والے دن اپنے اس پیر دے پیچھے اٹھے گا. جیڑا معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی دا مرید ہوئے گا وہ آپ دے پیچھے اٹھے گا. جیڑا غوث پاک رضی اللہ تعالی دا مرید ہوئے گا وہ آپ دے پیچھے اٹھے گا. جیڑا بابا فرید دا مرید ہوئے گا وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی دے پیچھے اٹھے گا. تے جیڑا حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی دا مرید ہوئے گا وہ آپ دے پیچھے اٹھے گا. ہر اپنے اپنے امام دے پیچھے اٹھے گا. ہن جیڑا آپ دا سلسلہ طریقہ تے مطلب ہے تھوڑے چ کوئی نہ کوئی کسی پیر دا ضرور مرید ہے. سلسلہ طریقہ اے علیحدہ ہوتا ہے, یعنی جس پیر دا بندہ مرید ہوتا ہے اس دا سلسلہ اس کے والدین دا نام اور اس پیر صاحب دا نام. سلسلہ طریقہ یعنی آپ دے پیر دا جڑا سلسلہ ہے وہ کس طرح. حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالی مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی پیر دا نام کیے حضرت خواجہ بختیار کاکی قطب الدین رحمت اللہ تعالی دے پیر دا نام. ہن خواجہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی پیر کون نے؟ آل رسول حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی, اجمیری رحمت اللہ تعالی. اور آپ دے پیر کون نے؟ حضرت خواجہ عثمان جنہاں نو ہرونی رحمت اللہ تعالی. پھر انہاں دے اگے پیر صاحب کون نے؟ حاجی شریف سمدانی رحمت اللہ. اگے انہاں دے پیر حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی, حضرت خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ تعالی. اگے انہاں دے پیر حضرت محمد بن سمعان رحمت اللہ تعالی. اگے انہاں دے پیر ابو احمد عبدال چشتی رحمت اللہ تعالی. اگے انہاں دے پیر حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی رحمت اللہ تعالی. اگے انہاں دے پیر حضرت خواجہ ممتاز دینوری رحمت اللہ تعالی. اگے انہاں دے پیر حضرت ہیرا بصری رحمت اللہ تعالی.
اگے انہاں دے پیر حضرت خواجہ حذیفہ رحمۃ اللہ تعالی، اگے انہاں دے پیر حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی، اگے انہاں دے پیر خواجہ فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ تعالی، اگے انہاں دے پیر حضرت ابو عبد الواحد زاہد رحمۃ اللہ تعالی، اور انہاں دے پیر حضرت حسن بصری۔ اے کون ہے حسن بصری؟ اے تابعی نے۔ تے تابعی کون ہوتا ہے؟ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو ویکھیا ہوئے، صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، انہوں کی کہندے نے تابعی۔ تابعین کینوں کہندے نے؟ جنہیں تابعی نو ویکھیا ہوئے، پھر تبع تابعین جنہیں انہوں تابعی نو ویکھیا ہوئے، جنہیں تابعی نو پھر تابعی نو ویکھیا ہوئے۔ ہن اگے سنو، اے حسن بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟ جناب حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان، آپ نے کوئی ولایت حاصل کی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے سب تو بڑے رہبر کون نے؟ امام الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قادری سلسلہ اور چشتی سلسلہ ایک کوئی، قادری سلسلہ بھی مولا علی کا ہے اور چشتی سلسلہ بھی مولا علی کا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ فرمایا آپ کے مریدان خاص حضرت بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ احمد نروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر رہتے اور تابع داری کرتے اور آپ کی خدمت کرتے اور کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ ایک روز آپ کو مخاطب کر کے فرمایا خواجہ صاحب نے، جب تک طالب درویشی میں داخل نہیں ہوتا ثابت قدم اور صداقت حاصل نہیں کر سکتا۔ جیڑا طالب ہے محبت رکھن والا ہے، جن دے نال محبت رکھدا ہے، اس دا حکم جنی دیر صحیح طریقے نال نہیں منتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فرمایا اسے مقام ملنا ناممکن ہے۔ اور ایک دن آپ نے فرمایا صاحب سجادہ کو تقویت یعنی مضبوطی، شیخ کو اس کی مقدر محبت اور جمعیت کی خاطر چاہیے۔ جب کوئی مرید بیعت ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے تو پیر اپنی قوت نظر سے مرید کے سینے اور دنیاوی حسد اور اس سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدورت، کوئی حسد اور بغض نہیں رہتا، کہ جس ویلے بندہ اپنے شیخ کے کول آندا ہے وہ مرید ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بغض نہیں رہتا، کوئی حسد نہیں رہتا، کوئی تکبر نہیں رہتا، کوئی غرور نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنے مرید نو پیر پہنچا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دی قدرت دے پھر مشاہدے کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا انسان کی کمالیت 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: تھوڑا کھانا، کم کھانا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، صحبت خلق کو تھوڑا اختیار کرنا، تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا، تھوڑا بولنا۔ اور فرمایا یا فرید رحمت اللہ تعالی، اس راہ میں جو اہل سلوک مرد ہیں وہ 100,000 دریائے اسرار طے کرنے پر بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا طے کیا۔ فرمایا حل من مرید کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ساتھ ہی یہ فرمایا آپ نے، ایک بزرگ نے اپنے ہم فقط دوسرے بزرگ کو لکھا، تم اس شخص کے حق میں کیا کہتے ہو جو ایک ہی جام محبت پی کر مست ہو گیا؟ اس بزرگ نے جواب دیا، وہ عجیب قسم کا تنگ حوصلہ آدمی ہے اور کم ہمت والا آدمی ہے۔ تو میں نے وہ مرد دیکھے ہیں کہ ازل و ابد سے جام محبت کے خم پینے کے بعد بھی پیتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حل من مرید، اور باز نہیں ہوتے۔ فرمایا جیڑا کہے نا میں تے ایکو باری سارا کچھ لے لیا وہ ویلا ہے۔ آپ دے شیخ بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ نو مطلب سمجھا رہے ہیں اور فرمایا یا فرید رحمت اللہ تعالی، رائے سلوک اور ہے اور دنیا داری کی راہ اور ہے، اور ایک میان میں 2 تلواریں کبھی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا بابا فرید رحمت اللہ تعالی، رائے سلوک ہو رہے، دینداری ہو رہے،
دنیا داری ہو رہے، ایک میان دے اندر، ایک کپڑے دے اندر دو تلواراں نہیں رہ سکتیاں۔ اور فرمایا کہ جس وقت نسیم رحمت الہی چلتی ہے ہوا تو 100,000 فرمایا جگہوں سے گزرتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی پیر نے کتنا بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے سمجھایا، اور فرمایا بلا شبہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا تو ابلیس ٹھہرا اور مردود ہو گیا، اس نے اپنی عاقبت تباہ و برباد کر لی اور خراب ہو گیا۔ اس نے جو اطاعتیں کی تھی وہ مردود ہو گیا، سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا۔ اس نے ایک سجدہ نہ کیا اور مردود ہو گیا، خاکستر ہو گیا، اس پر پھٹکار پڑ گئی، اللہ نے اس پر لعنت ڈال دی اور آج بھی اس پر لعنت پڑ رہی ہے۔ اور پھر خواجہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا ایک وقت ہم شہر میں پہنچے، اہل اصلاح کا ایک گروہ دیکھا، ایک مکان میں بہت سارے لوگ ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے پڑے ہیں، لیکن نماز وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک مدت وہاں رہا تو ایک روز ان میں سے چند فقراء، فرمایا ان کو دیکھا میں نے، ان سے پوچھا یہ کیا عالم ہے، تم نے کس لیے اختیار کیا ہوا ہے؟ فرمایا انہوں نے دیکھا ایک مدت تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے دیکھا یہ کی بنا رکھے، یہ طریقہ کس واسطے اختیار کرتا ہے؟ فرمایا انہوں نے کہا آج 60 برس ہوئے ہم نے ابلیس کا قصہ سنا، 1000 فرشتوں کے ساتھ اس کی، فرمایا 36,000 بس خدا تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن آخر اپنی عاقبت فراموش کر کے جب اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور کھڑ کے انسان کو سجدہ کرو تو درگاہ رب العزت سے براندہ گیا، مردود ہو گیا اور اس کی سب عبادتیں اکارت ہوگی، ضائع ہوگی۔ اسی خوف سے ہم پریشان ہیں، نہ جانے ہماری عاقبت، ہماری آخرت کیسی ہوگی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ، بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پیر نے فرمایا اور بہت روئے اور فرمایا جو کاملین ہیں وہ تو اس قدر پریشان ہیں اور ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کس زمرہ میں ہیں، حالانکہ آپ کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ انہوں دیکھ کے پریشان ہیں اور رون لگ گئے۔ کون نے؟ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا فرید رحمت اللہ تعالیٰ جب تک تھوڑا نہ کھائے گا ہرگز درویشی کا جوہر اور تمجید پیدا نہ ہوگا، کیونکہ درویش وہ ہے جس نے خاک کو اپنے اوپر حرام کیا اور زبان کو گونگی اور کھانا درختوں کے پتوں کا کھایا، صحبت خلق کو سانپ شمار کیا، اور ایسے درویش مقام قرب کو نہیں پہنچے گا جب تک، فرمایا درویش نے خلق کی صحبت اختیار کی تو سمجھ لو درویش نہیں ہے۔ فرمایا بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے پیر نے آپ کو سمجھایا کہ کھانا گھٹ کھاتا جائے اور زبان تے کنٹرول کیتا جاوے، چاہے درختاں نو کھا کے گزارا کرنا پائے جاوے، اور مخلوق دے کول زیادہ نہ بیٹھنا، انہاں دی صحبت نہ بیٹھنا اور انہاں دی صحبت گھٹ اختیار کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا فرید رحمت اللہ تعالیٰ عاشق وہ ہے جو اپنے مشہور کے اسرار یعنی راز اور محبت زبان پر نہ لائے۔ تو نے دیکھا اگر منصور کامل ہوتا تو وہ ہرگز اپنے دوست کا راز بھید ظاہر نہ کرتا، اور فرمایا دوست کا جب راز ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ دے بارے انشاءاللہ مزید اگلے جمعۃ المبارک نو آپ نو شکر گانی کیوں کیا جاتا ہے اس تو انشاءاللہ تعالیٰ کے مزید بیان شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ ان عظیم ہستیاں دے سانو نقش قدم تے چلن دی توفیق